السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری۔ میں ناظرین سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور جو سیکنڈ ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ پہلے ایپیسوڈ سے بھی بہت زیادہ زبردست ہونے والا ہے۔ کوسچنز جو ہم کرنے والے ہیں ڈاکٹر صاحب سے وہ یہ ہے کہ آنے والی سردیاں کیسی ہوں گی۔ ایک تو میں یہ بتائیے بھارت نے کیا کوئی شرارت کی ہے سیلاب میں کہ پاکستان میں تمام دریا بپھر گئے ہیں؟ اس پہ ان سے بات کریں گے، اور اس پہ ان سے بات کریں گے کہ یہ جو اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے اس کی سولوشن ہے کیا، ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب دوبارہ سے خوش آمدید آپ کو۔ اسٹریٹ میں آپ سے کوشچن یہی پوچھتا ہوں کہ ابھی تو گرمیاں ہیں، گرمیوں کے اندر تو آپ کو پتا ہے مونسون کی وجہ سے سیلاب اور ایک ویدر پیٹرن چینج ہو رہا ہے، لیکن اب آگے آنی ہے سردیاں۔ ہم سردیوں کے پیٹرن کیسے دیکھیں گے اب؟ لیکن جی سردیوں کے پیٹرنز میں بھی ہم ایکسٹریمز دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی میمز چل رہی تھیں کہ وہ بزرگ کدھر گئے جو کہتے تھے کہ ہن پہلے جیسی سردیاں نہیں پہن گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ سال پہلے بہت شدید سردی پڑی تھی، اور سردیوں کے ایکسٹریمز جو ہیں وہ بھی بن سکتے ہیں، اور اس میں بھی مطلب ہے کہ جو آپ کے گلوبل سرکولیشن سسٹمز ہیں اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پرولونگ ڈراؤٹ دے سکتی ہیں، پھر ہیل سٹارمز آپ کے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں سردیوں کی بارشوں میں، اور یعنی کیونکہ یہ جو انرجی سسٹم ہے نا یہ بیسیکلی ہر چیز کو جو ہے نا وہ ری ارینج اور متاثر کرے گا، متاثر کر رہا ہے، اور ایک نیو سیٹ اپ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس کے بیسیکلی ایک بیلجین فزسسٹ تھے، ان کی ایک تھیوری ہے ایلیا پریگوجین کی، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی بھی کلوز سسٹم میں سے جو انرجی گزر رہی ہے، آپ اس گزرتی ہوئی انرجی سے، یعنی گزرنے کی انرجی کا مطلب ہے کہ انرجی جتنی آ رہی ہے اتنی نکل رہی ہے، لیکن اس سسٹم کے بیچ میں سے پاس ہو کے نکل رہی ہے، تو وہ اس گزرتی ہوئی انرجی کی بیس پہ اس سسٹم کی ایک سرٹن کمپلیکسٹی اسٹیبلش ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ اس انرجی کو انکریز کر دیتے ہیں اور زیادہ انرجی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، جو پہلی اسٹیبلشڈ کمپلیکسٹی ہے وہ بریک ہوگی، ٹھیک ہے، اور بریک ہونے کے بعد ری اسٹیبلش ہوگی ایٹ اے مور کمپلیکس لیول۔ ان کی اس تھیوری کے اوپر ان کو نوبل پرائز ملا تھا، کیونکہ یہ وہ تھیوری ہے جو ایکسپلین کرتی ہے کہ اس پلانٹ کے اوپر لائف کس طرح سے بنی، جو کہ سمپل سے کمپلیکس ہو گیا۔ نارملی کمپلیکس چیز انڈر مطلب آپ اس کو چھوڑ دیں تو کمپلیکس چیز بریک ہو کے سمپل ہو جاتی ہے، لیکن یہ سمپل چیزیں تھیں ارتھ کے اوپر، وہ کمپلیکس ہو کے لائف بن گئی، تو یہ تھیوری ہے جو اس کو ایکسپلین کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو گلوبل وارمنگ ہے، واٹ از دس؟ وہ انرجی زیادہ ہوگی ہے پلانٹ میں سے پاس ہو رہی ہے، وچ مینس کہ جو بھی یہاں پہ سسٹم بنے ہوئے تھے، کوئی مونسون کا سسٹم تھا، کوئی ہریکینز کا سسٹم تھا، کوئی اوشن سرکولیشن کا سسٹم تھا، اس طرح کے جتنے بھی سسٹمز ہیں دے آر بریکنگ، اور دے ول ری اسٹیبلش ایٹ اے مور کمپلیکس لیول۔ ٹھیک ہے، اب جس وقت یہ فیز بنتی ہے نا، جب وہ بریک ہو رہے ہوتے ہیں اور ری اسٹیبلش ہو رہے ہیں، اس کو کیاس کی فیز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم کیاس کی فیز میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی لانگ ٹرم پریڈکشن کا کرنا از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ کہ سسٹم کدھر جا کے جو ہے سیٹ ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، ہم موٹا موٹا اس کلائمیٹ سیناریو کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی کین ایکسپیکٹ ہیویئر رینز جو ہم دیکھ رہے ہیں، وی کین ایکسپیکٹ چینج ان ڈیوریشن آف سیزنز، لائک وی دس ٹائم وی آر گیٹنگ اے لانگر مونسون، زیادہ لمبا ہو گیا مونسون، ٹھیک ہے، شارٹر ونٹرز، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے لانگر ڈرائی اسپیلز۔ تو ہم باقی ساری سائنس کو ایک طرف رکھ کے ہم 3-4 موٹی موٹی چیزوں پہ اگر فوکس کریں فار پلاننگ پرپزز اور اڈیپٹیشن پرپزز، تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ وی ہیو ٹو فیس لانگر اسپیلز آف ڈرائی پیریڈ، ٹھیک ہے۔ ڈراؤٹس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے۔ مطلب ڈرائی پیریڈ اگر ہم عام عوام کو ایکسپلین کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھنڈا پیریڈ ہوگا، سردیاں ہوں گی لیکن اس کے اندر کوئی بارش یا کوئی سنو یا یہ چیز ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں گے۔ جی ڈرائی پیریڈ گرمیوں میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا مونسون
وہ لانینا بہت اسٹرانگ ہو جائے, ٹھیک سوری ہے. النینیو بہت اسٹرانگ ہو جائے, تو آپ کا یہ جو ہے وہ 3-4 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ جی مونسون تو, گرمیاں تو آ گئی ہیں لیکن بارشیں نہیں ہو رہی ہیں یا بہت کم ہو رہی ہیں. مطلب گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں, اگر بارش نہیں ہو رہی تو ہم اسے ڈرائی پیریڈ کہیں گے. ہاں وہ ڈرائی پیریڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ڈرائی پیریڈز کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, سردیوں کے ڈرائی پیریڈ کو کیسے ڈیل کرنا ہے, گرمیوں کے ڈرائی پیریڈ کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ہیٹ ویوز آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. ہیٹ ویوز کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, فلڈنگ ہو سکتی ہے اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, ایکسٹریم سنو فال کے ایونٹس ہو سکتے ہیں ان کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. پھر یہ جو آپ کے ویدر کے فنامنا ہیں ان کے ساتھ پھر ریلیٹڈ ہے, لائک لینڈ سلائڈز ہو رہی ہیں, لینڈ سلائڈز کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ کی جو ہے وہ جو آپ کے جو پانی کا فلو آ رہا ہے ہائی انرجی کی وجہ سے, اس کے بیچ میں کثافتیں زیادہ آ رہی ہیں, مٹی اور ریت اس میں زیادہ آ رہی ہے, اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہ ساری رائٹ چیزیں ہیں. تو بیسیکلی ہم نے اپنی کمیونٹی کو اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے, اڈیپٹ کرنا ہے کہ نہ تو وہ لانگر پیریڈ آف جو ڈرائی اسپیلز ہیں وہ سگنیفیکنٹلی ہمارے لائف سٹائل کو اور ہماری اکانومی کو امپیکٹ کریں, ہمیں اس سے زیادہ نقصان پہنچے, نہ ویٹ پیریڈ سے نقصان پہنچے, نہ ایکسٹریم کولڈ سے نقصان پہنچے, نہ ایکسٹریم ہیٹ سے نقصان پہنچے. تو ہم نے ان ساری چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی سردیاں ہیں, میں دوبارہ سوال رپیٹ کر لوں کہ عام لوگ ہیں نا ان انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا اور الفاظ زیادہ ایزی ہو جاتے ہیں ان کے لیے. ہم اگر کہیں کہ جو آنے والی سردیاں ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جن علاقوں میں پہلے برف باری نہیں ہوتی تھی وہاں ہو جائے, جہاں ہوتی تھی وہاں کم ہو. جو ہمیں جیسے اولے نظر آتے ہیں, اولے پڑ رہے ہیں, وہ ان کی تعداد یا ان کا جو کہتے ہیں حجم بڑھ جائے, جیسے اسلام آباد میں پچھلے دنوں ہوا بھی ہے یہاں پہ کافی ہیوی مطلب اولے پڑے تھے یہاں پہ. تو ایسی چیزیں ہمیں ان ایکسپیکٹڈلی سردیوں میں بھی نظر آ سکتی ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں. ہوتی تو تھیں پہلے بھی یہ چیزیں, لیکن ان کی جو ہے وہ شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے. اگر پہلے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ سے 20 سال میں ایک دفعہ ہوتی تھی تو آپ ہو سکتا ہے 5 سال میں ہر دفعہ آپ دیکھنا شروع کر دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ممکنات میں ہیں یہ ساری چیزیں, لیکن کیا شروع ہو جائے گا وہ اس کو پریڈکٹ کرنا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, جو کیوس کا فیز ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ, اس میں it's extremely difficult. مطلب کہتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے اسے فی الحال ابھی. ہاں فی الحال ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہاں شارٹ ٹرم میں ہم پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں کسی حد تک کہ مثلاً 1 ڈے فور کاسٹ, 4 days فور کاسٹ, 1 week فور کاسٹ, 1 month فور کاسٹ, اس میں ہم کچھ پریڈکشنز کر بھی سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ کے کلائمیٹ ماڈلز ہیں وہ اگلے سال بھی یہ لانینیا کو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اٹ ول اسٹے, تو کچھ اس طرح کی ہو بھی جاتی ہیں. لیکن ہر فینومینن کے پریڈکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے مشکل ہے, تھوڑا مشکل ہے, کچھ کی آسان ہے کچھ کی مشکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی کلائمیٹ چینج ہوا ہے, پاکستان, انڈیا اور ساؤتھ ایشیا یہ ریجن متاثر ہو رہا ہے, تو کیا پوری دنیا ایکولی اس سے متاثر ہے یا پاکستان, انڈیا یا کچھ ممالک ہیں جو اس کی رینج میں زیادہ آئے ہوئے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا. ایکچولی جو ٹیمپریچر ہے نا اگین وہ یہ ساری گیم پلے کر رہا ہے. جن جگہوں پہ ٹیمپریچر پہلے ہی بہت زیادہ تھا, جیسے یہ آپ کے مڈل ایسٹ کے ریجنز ہیں, اور ادھر 1-8 ڈگری اور اوپر چلا گیا ہے تو ادھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن جدھر آپ کی زیرو لائن ادھر سے اٹھ کے ادھر چلی گئی ہے, ٹیمپریچر میں سے 1 ڈگری کا ہی فرق پڑا ہے, لیکن وہ ریجن بہت بڑا ہے جس میں 1 ڈگری کا فرق پڑا ہے لیکن وہ 0 سے 1 ہو گیا. ٹھیک ہے, مطلب تھن لائن تھی جو بریک ہو گئی. ہاں وہ 0 سے 1 ہوا, لیکن 0 سے 1 جہاں پہ وہ ٹیمپریچر بڑا ہے ادھر پانی سالڈ سے لیکوڈ ہو گیا, فرق بہت زیادہ آ گیا. تو اس جگہ پہ فرق بہت زیادہ ہے. تو اس قسم کے جو ریجنز ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آپ کے پولر ریجنز ہیں ان کے اوپر وہ جو 0 کی لائن ہے وہ کتنی آگے موو کی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کے گلیشیئرز کی جو لائن تھی, ابلیجن زونز کی جو لائن تھی, 0 لائن, ادھر بہت زیادہ فرق پڑا ہے. اسی طرح سے پھر کچھ اس طرح کے جو ہے نا جو ٹیمپریچر کے جو ٹپیکل مثلا ڈیو پوائنٹس ہیں, آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو بادل نظر آتا ہے وہ اوپر سے ایسے گول گول ہوتا ہے, نیچے سے بالکل ہاریزونٹل ہوتا ہے. یہ بھی اگلے دن میں نے دیکھے بھی ہیں, نیچے جیسے کسی نے فوٹا رکھ کے لائن لگا دی ہے, اوپر سے نہیں لگائی, اوپر سے وہ گول گول ہے. وہ کیا ہے کہ وہ ایئر کا ٹیمپریچر ہے جس کے بیچ میں پانی کا مولیکیول کنڈینس ہوتا ہے. جیسے ہی وہ کنڈنسیشن والے ٹیمپریچر سے اوپر گیا ہے تو وہ کنڈینس ہو گیا ہے, اس کے اوپر پھر آپ کو کوئی پیٹرن نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کے نیچے بالکل کلیئر ہے. اگر وہی لائن تھوڑی سی اوپر جائے گی تو وہ اس ایریا میں, تو اس لیے کچھ ریجنز میں ڈیفینیٹلی یہ امپیکٹس زیادہ ہیں, کچھ میں کم ہیں.
اور ٹھیک ہے۔ ابھی جو آپ کے ماؤنٹنس ریجنز ہیں اسپیشلی ایسے جس کے بیچ میں ٹاپ کے اوپر آپ کے کرائیوسفیئر ہے، یعنی کرائیوسفیئر ایسی ہے وہ کہتے ہیں جہاں پہ پانی جم جاتا ہے، ٹھیک جو ہے، کرائیوسفیئر والے ریجنز ہیں وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ٹھیک ہے، امپیکٹ ہو رہے ہیں۔ مطلب جو علاقے پہلے سے گرم ہے، مڈل ایسٹ ہے، وہاں زیادہ فرق نہیں پڑے گا، یا بہت ہی کوئی ٹھنڈے علاقے ہیں تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ زونز جہاں پہ ہیومن لائف آسان تھی وہاں پہ 1 ڈگری کے ٹیمپریچر سے بہت جہاں فرق پڑ سکتا تھا وہاں پڑ رہا ہے۔ جی پڑ رہا ہے، اس میں ایک اور چیز میں فرق پڑ رہا ہے، ایک وہ جو نا جو آپ کی گلوبل ایئر سرکولیشن ہوتی ہے اس میں وہ نا آپ کا ایکویٹر سے اس طرح سے ہوائیں اٹھتی ہیں، آگے جاتی ہیں، ٹھنڈی ہوتی ہیں اور وہ پھر بارش کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایکویٹر سے اٹھتی ہیں سمندر کے ٹھیک اوپر ہے، سے، ان میں موئسچر ہوتا ہے، تو وہ موئسچر ایسے سے بادل جاتا ہے، آگے جا کے ٹھنڈا ہوتا ہے، برستا ہے اور وہ پھر واپس آ جاتی ہے، تو یہ اس طرح سے سرکولیشن پیٹرن بنتا ہے، اس کو ہیڈلی سیلز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے، ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے ہیڈلی سائز کا سائز بڑا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے اگر وہ یہاں پہ بارش برساتے تھے اور پھر ٹھنڈے ہو کے واپس آتے تھے تو وہ اب آگے جا کے برسا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے آگے بارشیں نہیں ہوتی تھیں، اب آگے بارشیں شروع ہو گئی ہیں، اور ادھر بارشیں ہوتی تھیں، ادھر ختم ہو گئی ہیں۔ مطلب ٹرکی جو ہے وہ ٹپیکلی اس طرح یا ساؤتھ افریقہ، کیپ ٹاؤن وغیرہ، وہ ہیڈلی سیلز وغیرہ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اوکے، اس قسم کے بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ آپ کے فینومیناز بیچ میں چل رہے ہیں۔ ہمارے کون سے علاقے ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں یا ان دنوں میں بھی ہم کہہ لیں کہ زیادہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، جو اسپیسیفکلی پاکستان کے علاقے؟ دیکھیں پاکستان کے جو علاقے ہیں نا، اسپیشلی جو ساؤتھ میں جو علاقے ہیں، اسپیشلی سندھ اور بلوچستان کی جو بیلٹ بنتی ہے، اس کے بیچ میں جو آپ کی ہیٹ کا ہے سلسلہ، وہ کافی مطلب ہے کہ شدت اختیار کر سکتا ہے، ہیٹ ویوز جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آپ کے ایگریکلچر پروڈکشن کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک تو وہ آپ کی بیلٹ ہے۔ دوسرا یہ جو آپ کے اگین ماؤنٹنس علاقے ہیں، اس کے بیچ میں وہ جو گلیشیئر میلٹنگ اور یہ آپ نے لیک آؤٹ برس وغیرہ کے فینومینا دیکھے ہیں، یہ جو ہے نا یہ اس طرح کے ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ریلیف جو ہے وہ بہت شارپ ہے نا، یعنی جہاں پہ جو آپ کی سرفیس ہے وہ بہت زیادہ پلین نہیں ہے اور بہت شارپ ریلیف ہے، اس کے بیچ میں زیادہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، آپ کو متاثر کر سکتی ہیں۔ لیکن اگین پھر جب وہ اوپر سے وہ سیلاب آتے ہیں تو پھر جو آپ کے پلین ایریا ہیں پنجاب کے، جو کہ ریلیٹیولی مطلب ہے کہ ان کی ولنریبلٹی کم ہے، یہ ادھر صرف فلڈز آتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک تو ہے، آپ کسی علاقے کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے، تو مطلب ہے کہ آپ نے ہر طرح کی پریپریشن کرنی ہے اور ہر پریپریشن جگہ تو پہ ہر طرح کے کرنی لیے ہوتا ہے نا، کہ ایک علاقے میں امپیکٹ ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، تو جو ابھی تک ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں، یہ پریڈکشن میں بھی میں ذرا ایزی کر دیتا ہوں کہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اندازے لگا رہے ہیں۔ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان اور سندھ کے کچھ ایریاز جو ہیں جہاں پہ ذرا ہیٹ ویوز آنے کا اندیشہ ہے، دوسری سائڈ پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ناردرن سائڈ جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ یہ گلیشیئر فینومینا اور باقی کلاؤڈ برسٹنگ اور ان چیزوں کی وجہ سے یہ خطرے میں ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ایسے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں ڈیمز کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس انڈر واٹر ٹیبل بہت ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جیسے ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اس کے اندر ایک تو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں کوشچن میں، ایک تو کیا آپ کا ابھی بھی یہی خیال ہے جب اتنا پانی آیا اور یہ پانی ہمیں دیکھا کہ اوور فلو کر رہا ہے اور سمندر میں بھی جا رہا ہے، پل بھی توڑ رہا ہے، مطلب لوگوں کو بھی ساتھ بہا کے لے جا رہا ہے، آبادیاں جا رہی ہیں ساتھ اس کے، کیا آپ کا ابھی بھی یہی خیال ہے؟ اور دوسرا کہ جب بھی کوئی نئی اسٹڈی یا نیا نالج آتا ہے کسی بھی مطلب اسپیشلی پاکستان کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں، اور آپ مطلب ایک ڈاکٹر ہیں، آپ نے بتایا ہوگا گورنمنٹ کو، میڈیا کے ذریعے انفارم کرتے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ کون بنتا ہے؟ پولیٹیشنز، بیوروکریسی، یا کون سی چیز ہے جو ایک نئی چیز کو جو آپ انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں اسے روک رہی ہے؟ یہ دلچسپ سوال ہے اور مشکل سوال ہے۔ دیکھیے جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہ ڈسرپٹیو ہوتی ہے کچھ پرانی چیزوں کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایکویفر مینجمنٹ کرنی ہے، لاسٹ ٹائم آپ سے ڈسکس ہوا تھا، ایکویفر میں پانی ہے، دنیا میں ٹیکنالوجی ہے، میں اپنی ٹیکنالوجی یہاں پہ لگاتا ہوں، یہ ایکویفر جس میں 500 ملین ایکر فٹ پانی ہے اور ڈرنکنگ کوالٹی کا ہے، یہ کمیونٹی کو بھی مل جاتا ہے، یہ اریگیشن کو بھی مل جاتا ہے، یہ انڈسٹری کو بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ریچارج جو ہے یہ مونسون کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے،
اور مونسون میں اتنا ریچارج ہو جائے جس کا میں استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں جس چیز کو پانی دے رہا ہوں اس کو پہلے پانی کون دے رہا ہے؟ اب جب میں اسپیشلی اریگیشن جدھر ہمارا 95% پانی 95% پانی جو جائے وہ اریگیشن میں جاتا ہے. ابھی کس طرح سے پانی جا رہا ہے؟ ابھی سرفیس سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی گراؤنڈ واٹر کے بارے میں لوگ بلائنڈ ہیں, ان کو نہیں پتا کہ نیچے کیا ہے. وہ سرفیس میں براج بناتے ہیں, کینال بناتے ہیں, پانی وہاں تک پہنچ گیا. اچھا, اس کو بنانے کے لیے سٹرکچرز بنتے ہیں, سٹرکچرز کی مینٹننس ہوتی ہے, مفت تو نہیں ہوتی نا. کوئی باہر کی ایجنسی ہمیں پیسے دیتی ہے, قرضہ دیتی ہے, پھر کوئی باہر کی فرمز ہوتی ہیں وہ اس کے ڈیزائن دیتی ہیں کہ جی اس کینال کو ری ماڈل کر دو, اس کو پکا کر دو, اس کو کچا کر دو, ادھر ایک اور ریزروائر بنا دو, کیونکہ وہ سارا سرفیس واٹر کا سسٹم ہے نا. اب یہ جو سرفیس واٹر کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ جو اس سے پیسہ بناتے ہیں, بیسیکلی جو اس سے پیسہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اس سے پاور ڈرائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو بات کریں اسٹرکچر کی, یہ ڈیمز اور نہریں, یہ وہ ہے جو ہمارا اولڈ سکول ہے. جی اولڈ سکول ہے. دیکھیں میں نے بتایا نا, میں نے کہا کہ جی میں نے آئیڈیا یہ دیا کہ جی یہ ایکویفر ہے, اس میں پانی ہے اور بہت پانی ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, اس کے ساتھ آپ اپنے فارمر کو پانی دینا شروع کر دو. ٹھیک ہے. فارمر کینال سے آزاد ہو گیا, فارمر وارہ بندی سے آزاد ہو گیا, ٹھیک ہے. فارمر اس چودھری کی چدراہٹ سے آزاد ہو گیا جس کے کہنے پہ اس کے پانی کا نمبر لگتا تھا اور جس کے نہ کہنے پہ نہیں لگتا تھا. ٹھیک ہے. یہ پانی پہنچایا کیسے جائے گا؟ وہ تو ٹیکنالوجی ہے نا. دیکھیں اس میں 3 مین کمپوننٹ ہیں. آپ کا جو ہے وہ ایبسٹریکشن سسٹم ہے, آپ کا کنوینس سسٹم ہے, اور آپ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایبسٹریکشن سسٹم جو ہے اس کو ہم RBF کہتے ہیں, ریور بینک فلٹریشن. جو آپ کا کنوینس سسٹم ہے دیٹ از تھرو پائپس, اور جو آپ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے دیٹ از اگین تھرو پائپس اینڈ والوز. ٹھیک ہے. اور اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے 2 اور سسٹمز ہمیں چاہیے. ایک انسٹرومنٹیشن اور کنٹرول سسٹم ہمیں اس کو چاہیے چلانے کے لیے, اور ایک انرجی سسٹم چاہیے. انرجی سولر سے آتی ہے. انسٹرومنٹیشن اور کنٹرول کے لیے آج کل کے جو یونیورسٹی کے پڑھے لکھے گریجویٹس ہیں ان کی انوالومنٹ ہے. آپ کے مائکرو چپ سے لے کے کمپیوٹر تک اور سینسر سے لے کے وہ ساری چیزیں, وہ سب لوگ شامل ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کی پڑھی لکھی قوم ہے جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں پاکستان میں, اور وہ پھر جاب ان کو باہر جا کے ملتی ہے اور چلے جاتے ہیں, ان کے لیے یہ ساری جاب اپرچونیٹیز بنتی ہیں. کوئی سینسر بنائے گا, کوئی ان کو کیلیبریٹ کرے گا, کوئی الگوریدم لکھے گا, کوئی ڈیٹا کلیکشن کی بنائے گا, کوئی کنٹرول سسٹم کے اوپر کام کرے گا. ٹھیک ہے. کوئی AI کے بیچ میں ٹولز لے کے آئے گا. تو یہ ساری چیزیں ملا جلا کے آپ کو ایک بہت ماڈرن سسٹم ملتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ماڈرن سسٹم میں لگا دیتا ہوں سے ہائپوتھیٹیکلی میں ایک بڑی یوٹوپین سی امیجنیشن کرتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں لگ گیا, تو یہ کینال والے کدھر جائیں گے جو اس وقت بہت پاورفل ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کو باہر سے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگ بھی مل جاتی ہے, وہ کانکریٹ بھی پور کرتے ہیں. انہوں نے اپنے پورے, اور جو ان سے ریلیٹڈ بزنسز ہیں, جو ٹھیکیدار ہیں, وہ انہوں نے بڑا بڑا انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے, مشینری رکھی ہوئی ہے, ڈرائنگ آفیسز ہیں, ان کے ڈیزائن آفیسز ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کا ڈپارٹمنٹ آف اریگیشن ہے. دے انجوائے اے لاٹ آف پولیٹیکل اینڈ ادر لیوریج بائی بینگ ان کنٹرول آف اے پرٹیکولر کینال اینڈ اے پرٹیکولر ہیڈ ورک. اس کے اوپر ان کی بڑی مطلب ہے کہ وہ ہے, وہ اپنی پاور انجوائے کرتے ہیں, پریولیجز کو انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ضرورت نہیں رہ جائے گی ہمیں. ہمیں نیس پاک جو شروع سے آخر تک ابھی تک ہمارے ہر پروجیکٹ کا جو ہے وہ کسٹوڈین بنا ہوتا ہے کنسلٹنسی کا, اس کو صرف یہی چیزیں بنانی آتی ہیں. اس نے آج تک کبھی انسٹرومنٹیشن کنٹرول سسٹمز نہیں بنائے, تو نیس پاک بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. پھر انسٹیٹیوشن لائک واپڈا جن کا کام ہے بڑے بڑے اسٹرکچرز کھڑا کرنا, ان کی بھی ہمیں ضرورت نہیں رہ جاتی. تو ظاہر ہے اگر اس نئے آئیڈیا کو کوئی اپوز کرے گا تو سب سے پہلے وہ کرے گا جو اس کا اسٹیک ہولڈر ہے, پرانے سسٹم کا اسٹیک ہولڈر. تو یہ وہ پرانے سسٹم کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ آئیڈیا, اس کی بھنک بھی کسی ڈیسیژن میکر کے کان میں جائے. اوکے. اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی بات ہو وہ ان کو آ کے کہیں گے کہ جی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ ہے,
اس میں آ کے بیٹھ جائیں اور اس میں وہ کہیں گے جی بس ڈیم ہی اس کا حال ہے. اگلا واپڈا والے بلا لیں گے, پھر نیسپاک والے بلا لیں گے, پھر ہر کوئی ایک دوسرے کی زبان بولے گا. اور اب ڈیسیژن میکر جو بیٹھا ہوا ہے اس کی کیا ایجوکیشن ہے, ان موسٹ کیسز وی نو کہ کتنی ایجوکیشن ہے اور کس فیلڈ کی ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ نیسپاک والا بھی یہی کہہ رہا ہے, کینال والا بھی یہی کہہ رہا ہے, واپڈے والا بھی یہی کہہ رہا ہے, اور کوئی انہوں نے بیچ میں بزنسز والے سو کالڈ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہی ایک حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں, تو وہ چینج آنے نہیں دیں گے, وہ چینج نہیں آنے دیں گے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں, ابھی میرے خیال میں آج کی بات ہے کہ ود ان لاسٹ 2 days اور 1 day آپ کے پرائم منسٹر نے کہا جی ہم نے مزید ڈیم بنانے ہیں, پنجاب کے چیف منسٹر نے کہا ہم نے مزید ڈیم بنانے ہیں, کے پی کے چیف منسٹر نے کہا ہم نے مزید ڈیم بنانے ہیں, اور پھر وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں جو کہ نان سائنٹیفک ہیں. مثلاً ون آف دیز پرسنالٹی سیڈ کہ جی سمندر میں گر کے پانی ضائع ہوتا ہے. یہ اتنی کوئی اسٹوپڈ بات ہے کہ دنیا اس پہ ہنستی ہے کہ یار یہ تم کیا بات کرتے ہو, سمندر میں گر کے پانی ضائع ہوتا ہے, سمندر میں تو پانی جانا چاہیے, اور یہ آپ کی ایکولوجیکل سروسز کا حصہ ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ہم انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, یہ دا ریزن کہ یہ جب ادھر جاتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں کاپ شاپ کی کانفرنسز وغیرہ کے اوپر, اور ان کو کچھ نہیں ملتا, اور چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ بڑی بڑی وہاں سے جو ہے وہ گرانٹس لے کے آ جاتے ہیں, اور یہ پھر ادھر جا کے جو کہتے ہیں جی بس, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے لوگ اندھے نہیں بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں یار ایک طرف آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو, دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ آپ کلائمیٹ کمپیٹیبل. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب یہ باقی ممالک پھر ڈیمز کیوں بنا رہے ہیں؟ لائک چائنا ہے, اس نے اتنا بڑا ڈیم پچھلے دنوں بنا دیا. جی چائنا نے ابھی 300 ڈیم اپنے کھولے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈلی اس کی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کیا کر رہا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا موسٹ سوٹیبل ہے. کیا چائنا کے پاس انڈس جیسا ایکویفر ہے؟ فرسٹ کوسچن. امریکہ کے پاس ہے, یورپ کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں ہے. اس لیے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ صرف انڈس ہے یا انڈس کے علاوہ ہمارے جو باقی دریا ہیں ان کا بھی, ان کے نیچے بھی اتنا پانی موجود ہے کہ وہاں سے بھی ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ٹپیکلی جو آپ کے دریا پلینز میں چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا راوی, چناب, ستلج, جیلم اور انڈس اٹ سیلف, ٹھیک ہے, اور یہ وہ ہیں جو پلینز میں چل رہے ہیں, میدان میں, ان کے نیچے یہ ایکویفر سسٹم ہے. پہاڑی علاقوں میں بھی ایکویفر ہے لیکن وہ تھوڑا ڈفرینٹ قسم کا ہے. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن اس طرح کے پلینز بہت کم دنیا کے دریاؤں کے پاس ہیں جو پاکستان کے پاس ہے, جو پاکستان کے پاس ہے. اور انڈس کے تو ان پلینز اس کے نیچے جو ایکویفر سسٹم ہے اس کو ہائیڈرو جیولوجیکل میریکل آف نیچر کہا جاتا ہے. اچھا جی جی ٹھیک ہے. اور یہ چیز آپ نے کیا ریئلائز کروانے کی کوشش کی گورنمنٹ کو؟ دیکھیں میں نے کسی کو ریئلائز نہ کروانے کی میں کوشش کر رہا ہوں, نہ میں اس کو مطلب ہے کہ روک رہا ہوں. میں تو صرف بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ یار یہ بھی ہے, دیکھ لیں, نہیں دیکھنا نہ دیکھیں, لیکن یہ بھی ہے, موجود ہے, قابل عمل ہے, ہو سکتا ہے. دس پاسبلٹیز آر دیئر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا, یہ جو ابھی ہمارے یہاں سیلابی کیفیت موجود ہے اس وقت, ہمارے وہ تمام دریا جو پہلے ڈرائی ہوا کرتے تھے, کہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ انڈیا کے پاس جا چکے ہیں, وہاں پہ بھی سیلابی کیفیت ہے اس وقت. کیا یہ جو پاکستان میں سیلاب اور یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس میں انڈیا کی کوئی شرارت ہے یا اٹس نیچرل, یہ ہونا ہی ہونا تھا کہ مطلب ان کی مجبوری تھی پانی کھولنا؟ میرے خیال میں آپ نے بتا دیا ہے, ان کی مجبوری تھی پانی کھولنا, وہ روک نہیں سکتے. دیکھیں 88 میں بھی تو انہوں نے کھولا تھا, ٹھیک ہے, صحیح, اور یہ 2023 میں بھی انہوں نے کھولا تھا. وہ تو جب بھی زیادہ اس کی کیپیسٹی سے ایکسیڈ کرے گا تو دے ہیو نو ادر آپشن, ٹھیک ہے. اور یہ ٹریٹی میں بھی یہ پروویژن دی ہوئی ہے کہ وہ اگر آتا ہے تو وہ چھوڑ سکتے ہیں, وارننگ دے کے چھوڑ سکتے ہیں. وارننگ کا جو انہوں نے کہا کہ جی ایز ارلی ایز پریکٹیکلی پاسبل کہہ کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ٹریٹی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو راوی اور ستلج کے جو ایمٹی بیڈز ہیں ان کے بیچ میں سیلاب کا پانی چھوڑا جا سکتا ہے, اور اگر اسے دوسرے ملک کو نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کا ازالہ نہیں مانگے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم بھی اپنا سیلاب کا پانی راوی اور ستلج میں چھوڑ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹریٹی, لیکن اکارڈنگ ٹو سائنس نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ وہ دریا اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو ہم نے نیچے سے اوپر نہیں پانی اوپر نہیں چھوڑ سکتے. بالکل, لیکن یہ ٹریٹی میں لکھوا کس نے دیا پھر؟ ہاں یہ کون سے کون لوگ تھے؟ وہ لمبی بات ہے, وہ پھر آپ کے ساتھ کسی اور سیشن میں کریں گے. نیچرل فینومینا ہی چینج کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے اندر مطلب بھارت کا کوئی اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا,
لیکن یہ ہے جان کہ بوجھ کے دیکھیں، اگر ان کی نیت جان بوجھ کے کرنے کی بھی ہے نا تو وہ کو مطلب ہے کہ اتنا کر نہیں سکتے، کیونکہ دیکھیں جب وہ ایک جس کو آپ کہیں نا کہ اچانک چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اچانک کا ہمیشہ امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اچانک پہلے انڈیا میں چلے گا پھر پاکستان میں انٹر ہوگا. اب ٹھیک ہے. ستلج سے لے کے ادھر تک کتنا فاصلہ ہے، تو پہلے وہ 100-200 کلومیٹر جو ہے وہ انڈیا کے وہ تباہی مچائے گا اپنے کوریڈور میں، اس کے بعد میں پاکستان میں آئے گا. تو صرف پاکستان کو تھوڑی سی تکلیف دینے کے لیے آپ اتنی زیادہ تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ ڈزنٹ میک اینی سینس. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو مودی صاحب نے شروع میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دی تھیں، آئی تھنک ہز ٹیکنیکل ایڈوائزرز ہیو ایجوکیٹڈ ہم، اور اب وہ نہیں بول رہا اس طرح سے. اچھا. اور وہ اس کو بتا دیا نا کہ یار تم جو کہہ رہے تھے کہ ہم ٹی ٹی ابینس کر کے تو کل پاکستان کا پانی روکنے جا رہے ہیں، بھائی تم نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے، ہم نے ادھر ہی چھوڑنا ہے پانی، ادھر جائے گا پانی. کبھی کہتے ہیں ہمیں ایک بوند نہیں جانے دیں گے، وہ ساری پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں. اچھا. اور ٹیکنیکلی دیکھیں یہ سسٹم جو بنا کے دیا ہے، یہ بیورو آف ریکلیمیشن کے بیسیکلی ماڈلز ہیں. یو ایس بیورو آف ریکلیمیشن کی بات کر رہا ہوں، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمز بنائے ہیں. انہوں نے آ کے ادھر بھی یہ پورے انڈس بیسن کا سارا انہوں نے کام کیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹینیسی ویلی کا ماڈل ہے، کولوراڈو ریور کا ماڈل ہے، گرینڈ کولی ڈیم کی پورنگ آف کنکریٹ کا ماڈل ہے، کہیں پہ وہ یہ سارا انہی کا کیا دھرا ہے. کچھ ہم نے خود بھی کیا آج تک؟ خدا کا شکر ہے کچھ بھی نہیں کیا. باہر سے کسی نے کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم بیٹھے ہیں. وہ جو کچھ انہوں نے لکھ کے دے دیا ہم اسی پہ چلا رہے ہیں. ہمارے بھی ڈیم میں جو ہے وہ اسٹرکچر کو بچانا جان بچانے سے پہلے آتا ہے، ادھر بھی جان بچانے سے پہلے اسٹرکچر کو آپ نے بچانا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انہی کے لکھے ہوئے مینولز اسی پہ چل رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی کوئی شرائط شامل نہیں ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کا کوئی آپ کو مستقبل نظر آتا ہے؟ کیا مستقبل نظر آتا ہے انفیکٹ؟ دیکھیں جی، انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے. پہنچ گئی ہے. ہاں، یہ ٹریٹی جو ہے یہ ایک آئی ووڈ سے کہ فیئر مونگرنگ کے اوپر یہ ٹریٹی کھڑی تھی. یہ ٹریٹی کرنے کے فوراً بعد ایک فیئر مونگرنگ کی فضا پیدا کی گئی. یہ فیئر کریٹ کیا گیا پورے پاکستان کی قوم میں اکراس بورڈ کہ اگر یہ ٹریٹی نہ ہوتی تو انڈیا نے آپ کا 100% پانی روک لینا تھا. اوکے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز نصاب میں ڈال دی گئی اور پڑھتے 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 2 نسلیں جوان ہو گئیں، اور وہ بھی یہی سمجھتے رہیں کہ جس دن یہ ٹریٹی ختم ہوئی انڈیا پاکستان کا پانی روک لے گا. ٹھیک ہے. دوسری طرف انڈیا میں اس ٹریٹی کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا، اور وہاں پہ جو اس کی آئی ووڈ سے پرسیپشن مینجمنٹ کی گئی کہ انڈیا نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی فراخ دلی دکھائی کہ پاکستان کو 80% پانی دے دیا اور خود صرف 20% رکھا. اگر یہ ٹریٹی نہ ہوتی یا جس دن یہ ٹریٹی ختم ہوگی ہم پاکستان سے وہ 80% پانی لے لیں گے جو ہم نے ان کو بہت ہی فراخ دلی کے ساتھ دے دیا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو سائنس تھی، جو ٹوپوگرافی تھی، جو ماؤنٹینز تھیں، ان میں سے جو دریا آ رہے تھے ان کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا تھا کسی حد تک، اور کسی حد تک پریکٹیکلی اور اکنامکلی امپاسبل تھا. ٹھیک ہے. جو دریا انڈیا میں آنے پہاڑوں سے نکلنے کے بعد، ہمالیہ کے پہاڑوں میں سے نکلنے کے بعد جو پلینز میں آ گئے اور ابھی وہ انڈیا میں ہی تھے، تو پلین میں سے دریا کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے. وہ راوی، ستلج اور بیاس تھے. ٹھیک ہے. بیفور دے انٹرڈ پاکستان وہ پلینز میں سے نکلے. ٹھیک ہے. ان 3 کا پانی 100% بھی ڈائیورٹ کیا جا سکتا تھا. اوکے. ویسٹرن ریور جس میں آپ کا چناب، جہلم اور انڈس آ جاتے ہیں، یہ پہاڑوں سے جب نکلتے ہیں اور پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو یہ پہاڑوں ہی میں ہوتے ہیں. تو پہاڑوں سے نکلتے ہوئے دریا کو اس طرح سے ڈائیورٹ نہیں کر سکتے آپ جس طرح سے پلین والے دریا کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ سلوپ میں ہے. سلوپ میں ہیں، بڑی بڑی ماؤنٹینز ہیں، ویلیز ہیں اس کے بیچ میں. وہ آپ اس طرح سے آپ مطلب ہے کہ آپ نے موٹر وے پہ سفر کیا نا، آپ ایک جگہ پہ جہلم کا برج کراس کرتے ہیں، پھر آگے جا کے آپ چناب کا برج کراس کرتے ہیں، پھر آپ راوی کا، بیچ میں کوئی آپ کو آبسٹیکل نظر نہیں آتی. آپ اس دریا سے نہر بنا کے چلا دیں تو پانی دوسرے دریا میں پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. دور نکل جائے گا. لیکن جب آپ ٹریول کرتے ہیں ناردرن ایریاز میں، ادھر ہنزا ریور آ رہا ہے، ادھر انڈس ریور آ رہا ہے، درمیان میں رج لائنز ہیں، ماؤنٹینز ہیں، آپ ہنزا ریور کا پانی چلا کے انڈس میں لے کے جا سکتے ہیں؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بالکل صحیح. اف ناٹ ٹیکنیکلی امپاسبل، اٹ از اکنامکلی انفیزیبل. ٹھیک ہے. وائبل نہیں ہے. وائبل نہیں ہے. تو جتنا وہ پانی ڈائیورٹ کر سکتے تھے پریکٹیکلی ان دریاؤں کا اپنی طرف، ٹریٹی نے اس سے بھی زیادہ کی اجازت دے دی.
ओके 100% ईस्टर्न रिवर्स। हम्म वेस्टर्न रिवर्स को वो डाइवर्ट नहीं कर सकते थे, किसी एक को भी नहीं कर सकते थे। उसमें से भी 7% की इजाजत ट्रीटी ने उनको दे दी। ठीक है, जिसमें से अभी तक वो सिर्फ 5% कर सकें। 5 भी नहीं पूरा किया जी। अच्छा डाइवर्जन तो नहीं है, वो भी सिर्फ उसके वो हाइड्रो पावर के डैम्स हैं कुछ जो निकालते हैं, वो वहीं पे कश्मीर वगैरह के एरिया में उसका इस्तेमाल हो जाता है। कोई मतलब है कि कोई ऐसा नहीं है कि उधर चनाब से या जेहलम से कोई कैनाल निकल के तो रावी या सतलुज में चलेगी, ऐसा नहीं मतलब रोका कुछ नहीं है। रोका कुछ नहीं है, रोक सकते भी नहीं है। ओके तो बेसिकली ये टीटी क्या थी कि जितना पानी आप ले सकते थे आपने ले लिया, जो आप नहीं ले सकते थे आपने कहा कि हमने आपको दे दिया। ओके, तो ये सादी सी ट्रीटी ये थी, ये बड़ी कि सादी सी जितनी उनकी ट्रीटी थी। हैसियत थी उतना उन्होंने कर लिया। उससे ज्यादा उन्होंने इजाजत ले ली और उतना कर नहीं सके। वो जो ले सकते थे ले चुके हैं, जो नहीं ले सकते थे नहीं ले सके। बाकी ये सारा ग्रेविटी पे सिस्टम चल रहा है। ठीक है, वो पानी जो ट्रीटी से आज इस ट्रीटी को बिल्कुल खत्म कर दें, भूल जाएं और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलते रहें, जीरो फर्क पड़ेगा इंडिया को और जीरो फर्क पड़ेगा हमें। ठीक जो है। हमारे नुकसान होना था वो हो चुका है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। जितना वो गेन कर सकते थे वो कर चुके हैं, उससे ज्यादा वो गेन नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी तो सिर्फ उनके हक में हो गई ना, हमने तो नुकसान ही किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ट्रीटी किस वक्त होती है? ट्रीटी उस वक्त होती है जब दो पार्टियों की इनिशियल पोजीशन डिफरेंट होती है, फिर निगोशिएशंस होती है, निगोशिएशंस में गिव एंड टेक होता है और उनके दरमियान में आके मिलते हैं। बिल्कुल सही। 1953 में वर्ल्ड बैंक के कहने पे इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी अपनी पोजीशन टेबल के ऊपर रखी कि जी आप क्या चाहते हैं। इंडिया से पूछा, उन्होंने कहा जी हम 100% ईस्टर्न रिवर्स चाहते हैं और 7% वेस्टर्न रिवर्स लेना चाहते हैं। पाकिस्तान से पूछी आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान ने कहा जी 100% वेस्टर्न रिवर्स और 70% ईस्टर्न रिवर्स। ठीक है, यानी पाकिस्तान वाज ओनली रेडी टू गिव 30% ऑफ ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया। ओके। अब यहां से नेगोशिएशन शुरू होती है 1953 में। 2-4 राउंड्स होते हैं, कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता। 1954 में जनरल व्हीलर था वर्ल्ड बैंक का, फॉर्मर कोर ऑफ इंजीनियर्स का था, तो अभी वर्ल्ड बैंक में नौकरी कर रहा था। जनरल व्हीलर ने कहा कि ये दोनों मुल्क जो हैं ये टस से मस नहीं हो रहे अपनी पोजीशन से, मैं फार्मूला देता हूँ। उसने कहा कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये लाइन लगाओ, इंटरनेशनल बॉर्डर के इधर इंडिया इधर पाकिस्तान, ना वो इधर इंटरफियर करेंगे ना ये इधर इंटरफियर करेंगे। इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या था कि इंडिया गेट्स 100% ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स, ठीक है, and nothing from the western rivers. Pakistan gets 100% of the western rivers and nothing from the eastern rivers. फिर तो नेगोशिएशन हुई नहीं है। अच्छा, अब इसमें भी यह है कि इसमें जनरल व्हीलर के फार्मूले में थोड़ा सा गिव एंड टेक था कि इंडिया ने अपने 7% शेयर छोड़ दिया वेस्टर्न रिवर्स में से। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है, पाकिस्तान अपना 70% शेयर छोड़ रहा था वेस्टर्न रिवर्स में से, ईस्टर्न रिवर्स में से। ठीक है, तो उस पे आके पाकिस्तान ने ये फार्मूला नहीं माना और इंडिया ने फौरन मान लिया। इंडिया ने कहा ठीक है हम वेस्टर्न रिवर्स पे कुछ नहीं करते, वो आपके हुए, हम सिर्फ ये 3 हमें मिल गए हैं, हम 100% इनको लेकर खुश हैं। अच्छा, मतलब पाकिस्तान को 70% का नुकसान और इंडिया को सिर्फ 7% का नुकसान। हाँ, अच्छा, और पाकिस्तान ने नहीं माना और ट्रीटी 1954 में साइन नहीं हुई। लेकिन जब 1960 में ट्रीटी साइन होती है तो बजाय कि पाकिस्तान को कुछ थोड़ा बहुत शेयर ईस्टर्न रिवर्स में से मिल जाता, पाकिस्तान को जो वेस्टर्न मिले हुए थे उनमें से भी 7% इंडिया को मिल गया। यानी इंडिया को अपनी 100% पोजीशन मिल गई जो वो चाहते थे, जो वो चाहते थे। और उसके अलावा उनको एक और भी चीज मिल गई, उन्होंने कहा कि ये 4 गंदे नाले हैं जिनके नाम ट्रीटी में लिखे हुए हैं, फजिल्का ड्रेन, सलमान शाह ड्रेन, कसूर नाला और उडियारा ड्रेन। ये 4 गंदे नाले हैं। उन्होंने कहा कि ये इसमें हम अपना जो है ना एग्रीकल्चर और अदर वेस्ट फेंकेंगे और वो पाकिस्तान में आते रहेंगे और पाकिस्तान उनको मेंटेन करेगा। तो ये चीज जो उनकी इनिशियल पोजीशन में नहीं थी ये भी उन्होंने डलवा दी। अच्छा, और हमने इन सारी चीजों के बावजूद ट्रीटी साइन कर दी। तो ये दिस वाज नॉट ए ट्रीटी, दिस वाज ए कैप्चर ऑन वन साइड, फुल कैप्चर फ्रॉम वन साइड एंड फुल सरेंडर फ्रॉम द अदर साइड। ओके, तो ये इस तरह की ट्रीटी थी। तो ये जस्टिफाइड नहीं है, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और मेरे ख्याल में मोदी साहब जो है ना वो भी उसी जनरेशन के बच्चे हैं, अब बड़े हो गए माशाल्लाह, हमारी तरह, जो बचपन से पढ़ते हुए आए थे कि जिस दिन इंडिया को ये ट्रीटी ना होती तो हम पाकिस्तान के वेस्टर्न रिवर्स ले लेते, और उन्होंने सियासी नारा बना दिया कि हम ट्रीटी खत्म करके वेस्टर्न रिवर्स में से पानी, मतलब उस बंदे को भी मालूम ही नहीं है कि ट्रीटी है क्या, ट्रीटी है क्या। और मेरे ख्याल में भी शायद उसको थोड़ा बहुत एजुकेट किया है, उधर कुछ टेक्नोक्रेट्स होंगे ऐसे। और मजे की ये बात कि उसको नहीं पता, हमें भी नहीं पता। ठीक है, हमें कितने लोगों को पता है
آپ یقین کریں کہ میں ایک فورم کے اوپر گیا, ٹی ٹی کی نیگوسیشن جس وقت وہ ہیلڈ ان ابینس والی بات ہوئی, ایک فورم کے اوپر گیا تو وہاں پہ کوئی امریکہ سے واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے سو کال ٹریٹی کے ایکسپرٹ تھے. جب میں نے بات کی کہ یار وہ 4 گندے نالے آتے ہیں, ہمیں موقع ملا ہے کہ مودی صاحب نے ہمیں چانس دیے کہ ہم وہ 4 گندے نالے بند کروائیں, تو وہ جو اینکر تھی ہماری, انہوں نے کہا کہ یار میں تو پہلی دفعہ سن رہی ہوں کہ 4 گندے نالے بھی ہم نے ٹی ٹی میں لیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ بتائیں ہم نے یہ 4 گندے نالے بھی لیے ہوئے ہیں. کہ جی کوائٹ فرینکلی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. چلو ابھی اگلے دن ایک میں بڑے ہائی لیول فورم کے اوپر تھا, اور اس میں نام نہیں لوں گا, نہ اپوائنٹمنٹ بتاؤں گا, لیکن بڑے ہائی لیول کے آفیشیل تھے. انہوں نے پوری انڈس واٹر ٹریٹی بتائی, موٹی موٹی کلازز دکھائیں, سارا کچھ کیا. آرٹیکل 4 کی کلاز نمبر 3-4 ہے یا 4-5 ہے, اور اس کے بعد میں کلاز 8 ہے, یہ جو گندگی کے بارے میں آتی ہے. انہوں نے ساری کلازز دیں. یہ 4 کلازز جو ہمیں سب سے زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں, ہمارے بچوں کی ہیلتھ کو سب سے زیادہ امپیکٹ کرتی ہے, وہ گندگی, اس کا ذکر نہیں تھا اس میں. اچھا. اور جب میں نے مینشن کیا کہ یار یہ بھی 4 کلازز ہیں, یہ 3 کلازز ہیں, ان کا بھی کوئی مطلب ہے کہ ہم نے سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا, اور اگر مودی صاحب نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے کہ اس کو کریں, تو کہتے ہیں نہیں وہ دیکھیں نا, وہ اس کو چھوڑ دیں. یعنی کہ ہم کیا, یہ مطلب ہے آفیشلی ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم اگلے بھی 65 سال تک ہم نے بچوں کو وہ گندگی پھیلانی ہے جو ادھر سے آ رہی ہے, اور اس میں کیا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اس ٹریٹی میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو افیکٹو ڈیٹ ہے نا ٹریٹی کی, جو کہ 1 اپریل 1960 ہے, اس دن جتنا پانی آ رہا تھا اتنا پانی گزارنے کی جو گنجائش ان نالوں کے بیچ میں ہے, پاکستان اپنے خرچے پہ مینٹین کرے گا جب تک یہ ٹی ٹی ان پلیس ہے, ایٹ اٹس اون ایز اے پبلک سروس. تو یہ ٹریٹی تو ری نیگوشیٹ ہونے کا سارا فائدہ تو پھر پاکستان کو ہے. پاکستان کو ہے, ایگزیکٹلی پاکستان کو اس کا فائدہ ہے. ایون ٹریٹی میں یہ لکھا ہو کہ اگر انڈیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہاں سے زیادہ گندا پانی اس نے پھینکنا ہے, تو پاکستان ان نالوں کو گہرا بھی کرے گا, چوڑا بھی کرے گا, مینٹیننس پاکستان کی ذمہ داری. اور اس گہرائی اور چوڑائی کے تو پیسے انڈیا دے دے گا, مینٹیننس پھر بھی پاکستان اپنے خرچے پہ کرے گا. اوکے 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 ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس پہ تو سراسر ہمارا فائدہ ہے کہ اب ہم دیکھیں اس میں 2-4 سجیشنز آپ کے پروگرام کے تھرو آگے کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ یہ ارباب اختیار ضرور اس بات کو سنیں اور اس پہ کام کریں. ہمارے پاس گلوبل مائنڈ جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہے. پولوشن پوری دنیا میں کوئی برداشت نہیں کرتا. پولوشن کا کیس بنتا ہے اس ٹریٹی کے خلاف, ہمیں یہ کیس کرنا چاہیے. ابھی تک نہیں کیا, یہ تو ہمیں 27 اپریل کو کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ 26 کو انہوں نے ٹریٹی کو ابینس میں کیا, تو یہ تو 27 کو یہ کیس ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ہم نے ابھی تک نہیں کیا. ہم نے لیا جا کے وہاں سے ڈیسیژن انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن سے کہ جی یہ جو انہوں نے یونیلیٹرل ابینس میں ڈالا ہے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, تو ہم کہتے ہیں غلط ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, کورٹ بھی کہتی ہے جی غلط ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ٹریٹی کی ود ان دی کلازز آف ٹریٹی ہے وہ بات کہ جی انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا. اب ہم اس پہ بڑے خوش ہیں کہ جی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا. ٹھیک ہے, ہمیں خوش ہونا بھی چاہیے, لیکن ہمیں ادھر رکنا نہیں چاہیے. ہمیں مزید لیگل فریم ورک جو ہے انٹرنیشنل اس کے بیچ میں جانا چاہیے, اور اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کیا وہ لیگل فریم ورک سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا, کوئی مانے گا کہ نہیں مانے گا. دیکھیں پاور سٹرکچر چینج ہوتا رہتا ہے. آپ نے ایف آئی آر درج کرا دی ہے, جس دن آپ پاورفل ہوئے آپ نکلواتے ہیں ایف آئی آر, کہتے ہیں ہاں جی کرو مقدمہ. جب آپ ویک ہوتے ہیں, ایف آئی آر ہو گئی ہے, آپ ویک ہیں کچھ نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں ہوندی رہے ایف آئی آر کی ہو گیا. تو یہی چیز ہے کہ آپ نے درج کرا دینا جا کے مقدمہ. ٹھیک ہے کہ جی انڈیا نے یہ 4 گندے نالے پھینکے ہیں, دے اماؤنٹ ٹو ایکوسائڈ, اور یہ جنیوا کنونشن کے حساب سے وار کرائم بنتا ہے. آپ کسی بھی ملک کے واٹر ریسورسز کو پولیوٹ نہیں کر سکتے جو سویلین پاپولیشن استعمال کر رہی ہو. صحیح. تو یہ وار کرائم کا بھی مقدمہ بنتا ہے اور یہ انوائرمنٹ کا بھی مقدمہ بنتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بیسکلی تو اس ٹریٹی کو ہمیں بحال کرنے کی بجائے نیگوشیٹ کرنا چاہیے دوبارہ. دیکھیں نہیں, ہمیں نیگوشیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اس ٹریٹی کو, کیونکہ دیکھیں جو کچھ ہم نے لوز کرنا تھا وہ تو ہم کر چکے ہیں نا. اب اس کے بعد وی ہیو اونلی ٹو گو اپ. ٹھیک ہے, نیچے جانے کا کوئی چانس نہیں. نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا کہ جو دریا آلریڈی ہمارے جا چکے ہیں اس میں سے ہمیں کچھ مل جائے. نہیں, وہ ٹریٹی کے تھرو نہیں کرنے کی ضرورت. اچھا, ہمیں چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن جا کے ایک اور فیصلہ لیں. وہ فیصلہ یہ ہم لیں کہ دیکھیں انڈیا یونیلیٹرلی نکل گیا. ٹریٹی کی کلاز فلانی کہتی ہے کہ یہ یونیلیٹرلی جس میں سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا. اب وہ تو نکلا ہوا ہے, وہ کہہ رہے کہ ہم نکلے نہیں ہے, ابینس کر دیا جو بھی اس نے کیا. ٹھیک ہے, وہ ایک اس نے عجیب سی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے.
ہم کہتے ہیں جی ہم نے نکلنا ہے اس میں سے، تو کورٹ ہمیں بتائے کہ ہم کیسے نکلیں، انڈیا تو نکلا ہوا ہے پریکٹیکلی. جب کورٹ کہتی ہے کہ آپ بھی نکل جائیں، ٹھیک ہے آپ بھی نکل جائیں، ٹریٹی گئی بہاڑ میں. اب آ جائیں آپ انٹرنیشنل نارمز کے اوپر، آپ اٹھائیں ہیلسنکی رولز، آپ اٹھائیں یو این کنونشن، آپ کہیں جی انٹرنیشنل واٹرز ہیں، ان کو یو این کنونشنز کے حساب سے ڈیل کریں گے، ہیلسنکی رولز کے ساتھ ڈیل کریں گے، پولیوشن ان میں نہیں ہونی چاہیے، لوور ریپیرین کے رائٹس ری انووک کریں آپ. جو انٹرنیشنل رولز ہیں وہ لاگو ہو جائیں، ہمیں اس ٹریٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہم کورٹ سے جا کے مقدمات جیتتے جائیں، اور ہم جیتیں گے کیونکہ ہم حق پہ ہیں. ایون جس وقت یہ ٹریٹی نیگوشیشن کی باتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت وہ امریکن ایک لائر تھا ڈیوڈ ای لیلیانتھل، اس نے لکھا تھا کہ پاکستان کا لیگل کیس بہت سٹرانگ ہے، اور اگر پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گا تو پاکستان مقدمہ جیت جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے سجیسٹ کیا ناٹ ڈائریکٹلی بٹ انڈائریکٹلی کہ یار پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ میں جانے سے روکو. اور ابھی ماحول بھی ایسا ہے کہ پاکستان یہ چاہے تو کر سکتا ہے. بالکل کر سکتے ہیں. اور اگر ابھی یہ موقع، آپ یقین کریں کہ اتنی سی عقل ابھی اگر مودی صاحب کو آ جائے اور وہ کہیں گے جی میں ٹریٹی میں واپس آ گیا ہوں، تو وی ول لوز دس گولڈن میں اس کو جتنا مرضی گولڈن کہوں اپرچونٹی جو ابھی ہمیں ملی ہے. ادروائز اگلے 60 سال 65 سال بھی آپ کے وہ بچے گندا پانی پیئیں گے جو ابھی ان 4 گندے نالوں کا پی رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے، یہ جو تمام تباہی ہم دیکھ رہے ہیں سیلابوں کی صورتوں میں، بارشوں کی صورت میں، مجھے یہ بتائیے کہ اس کا سولوشن کیا ہے گورنمنٹ لیول پہ، یا بلکہ گورنمنٹ لیول پہ ہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طرح سے اس طرح کے ڈیزاسٹرز کو روک سکتی ہے یا کم کر سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں لائنز آف ڈیفینس کی بات کی تھی شروع میں. بہت سی لائنز آف ڈیفینس ہیں جو ہم نے کریٹ کرنی ہے. لائنز آف ڈیفینس میں کیا ہے کہ آپ نے کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور کمیونٹی ایجوکیشن میں ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اور کہ آپ نے کمیونٹی کو آپ نے انوالو کرنا ہے اپنی پلاننگ میں. ٹھیک ہے. وہ بچہ، وہ ماں، وہ باپ، وہ بھائی، وہ بیٹا جو اس سیلاب کی زد میں آ سکتا ہے، وہ آ کے بیٹھے ان پلانرز کے ساتھ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوکل کمیونٹی. اب اس میں مثلا اس کا ایکسپیرینس میں نے اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ ایک اس طرح کا پلان بن رہا تھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا آسٹریلیا میں، پریسائسلی نیو ساؤتھ ویلز میں بن رہا تھا، اور فلڈ سے ریلیٹڈ تھا. تو انہوں نے جو کنسلٹنٹس تھے وہ ایک پلان بنا کے لائے کہ جی ادھر ہم ایک لیوی بنائیں گے، ادھر ہم وہ اسٹرکچر بنائیں گے، ادھر ہائی گراؤنڈ کریٹ کریں گے، اس فلڈ پلین میں سے یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ پورا پلان بنا کے لائے. اس کی پھر شروع ہوئی پبلک ہیئرنگ. پبلک ہیئرنگ میں وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ ڈاؤن ٹو کمیونٹی لیول ہر کسی کو انہوں نے انوالو کرنا ہوتا تھا. انویٹیشن جاتا ہے کمیونٹی میں کہ مدرس ود چلڈرن اٹینڈنگ اسکول بٹوین ایج 5 and 10 پلیز کم فارورڈ. ٹھیک ہے. کہ آپ کا گروپ آ جائے. اب اس ایج گروپ کی مدر جن کے بچے اسکول میں جا رہے ہیں ان کا کیا پرسپیکٹو ہے. پھر فادرز who are doing this kind of thing وہ آ جائیں. بزنسز who are doing this kind of thing وہ آ جائیں. یعنی اتنی مائنیوٹ لیول تک وہ کمیونٹی کے جو ڈفرنٹ سیگمنٹس ہیں ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں، جس میں ویمن ہیں، چلڈرن ہیں، ایون وہ ہائی اسکول کے بچوں کو بھی بلا کے پوچھیں کہ یار تم کیا چاہتے ہو. وہ کہتے ہیں نا خدا بندے سے پوچھے تیری رضا کیا ہے. وہ واقعی وہ خدا والا کام تو ان کے پاس ایک طرح کا ہے کہ وہ ڈیسیژن میکرز ہیں، لیکن وہ لوگوں کو بلا کے پوچھ رہے ہیں کہ یار تم کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو. پھر ان کے ساتھ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل سائنسز کے ایکسپرٹس ہیں، سائیکالوجی کے ایکسپرٹس ہیں، اور ہر طرح کے ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس. ہمارے ادھر تو وہ کہتے ہیں کہ جی سوائے انجینئر اور فائنینسر کے باقی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، باقیوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. وہاں پہ سوشل سائنٹسٹ ایٹ دا ٹاپ ہے. وہ پھر جو کمیونٹی سے فیڈ بیک ملتی ہے وہ اس کو باقاعدہ اینالائز کرتے ہیں، اس کے پروز اینڈ کونز دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے ان کی پلاننگ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور اٹ از ناٹ سرپرائزنگ کہ جب آپ ان ملکوں میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یار بسیں بھی ٹائم پہ آ رہی ہیں، ڈیزاسٹر ہوا تو پتہ بھی نہیں چلا، ہر کسی کو پتہ تھا کس نے کدھر جانا ہے، وہ بھی چیز ٹھیک ہو گئی، یہ بھی چیز ٹھیک ہو گئی، جانی نقصان بھی نہیں ہوا. ہماری 2 بارشیں اسلام آباد میں ہوتی تو پتہ چلتا 4 بندے ڈوب کے مر گئے ہیں. کیپٹل سٹی ہے. مطلب گراس روٹ لیول پہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور لوکل آدمی کو انوالو ہونا چاہیے. اور پھر یہ جتنے بھی آپ کے پلانز ہیں، اسٹرکچرل پلان ہیں یا ایڈمنسٹریٹو پلانز ہیں، وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آئے گا، فرام ارلی وارننگ ٹو ایوری تھنگ، وہ چیزیں پہلے سے
ان پلیس ہوں گی. ٹھیک ہے. اور پھر بھی اگر ان ساری لیئرز کے باوجود بھی کوئی ہٹ ہو جاتا ہے, کوئی پانی میں گر جاتا ہے, کسی کی گاڑی الٹ جاتی ہے, تو اس کو ریلیف اینڈ ریسکیو ٹیمیں آ کے دیکھیں گی. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے پاس بھی ہم سے زیادہ ہیلی کاپٹر نہیں ہیں, لیکن ان کے ہیلی کاپٹر پھر بھی زیادہ ہوتے ہیں اور بندے کم ڈوب رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اگر ہر ڈوبنے والے کے لیے ہیلی کاپٹر چلانا ہے تو آپ کے تو 1000 سے زیادہ بندے جو ہیں ابھی تک ڈوب کے مر چکے ہیں, اتنے تو آپ کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے. بالکل بالکل تو صحیح. اس لیے پھر اس سے پھر آپ کی ریسورس آپٹیمائزیشن ہو جاتی ہے. اب ادھر ہر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ 20 بندے ڈوب رہے ہیں تو 20 ہیلی کاپٹر آئیں گے. بھائی دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر کہیں پہ اس طرح کا کوئی گروپ پھنس گیا تو پھر سارے ریسورسز آئیں گے, باقی جگہوں پہ انگیج نہیں ہوں گے, کیونکہ باقی آپ نے جو انیشیل لیئرز آف ڈیفینس ہیں یا لائنز آف ڈیفینس ہیں اس میں آپ نے پروٹیکشن پہلے سے کر لی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے آج کا اسپیشل ویلاگ دیکھا, یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک سے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ یہ شو آپ کو کیسا لگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.